آپ کے سامنے بیان کرنا چند خطبات جمعہ میں یہ بہت مشکل ہے، لیکن خلاصہ کے طور پر عبرت، موعظت اور سبق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کی صورت میں امت مسلمہ کی جو رہنمائی کی ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ پندرہ شوال سن 3 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ 14 شوال کو عصر کی نماز کے بعد سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی سے احد کی طرف روانہ ہوئے اور راستے سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 منافقین واپس پلٹ گئے۔ 700 صحابہ کرام پیغمبر دو عالم کی قیادت میں احد پہنچے۔ صحابہ کی یہ تعداد ہمارے ذہن میں نقش ہونی چاہیے کہ بدر میں 313 تھے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ احد میں 700 تعداد تھی صحابہ کرام کی، جن میں سے 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور 630 صحابہ کرام پیغمبر دو عالم کے ساتھ اسی شام مدینہ طیبہ واپس پہنچے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آزمائش اور ابتلاء کا جو ماحول پیدا ہوا اس کے اسباب اور نتائج بیان ہو چکے۔ خود سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام شدید زخمی ہوئے۔ یہی موقع ہے جب آپ کے 2 دانت شہید ہوئے۔ ایک دشمن نے زور سے پتھر مارا آپ کے سر کو نشانہ بنا کر، تو خود کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں پیوست ہو گئیں، جنہیں بعد میں بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ جسم پر اور بھی کئی زخم آئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو علمدار تھے اسلامی لشکر کے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرے میں اور جسم میں ان کی بہت مشابہت تھی، وہ شہید کر دیے گئے۔ تو کسی نے سمجھا کہ حضور سرور دو عالم شہید ہو گئے ہیں، اور کفار میں سے مشرکین میں سے ابن کمیعہ نے یہ آواز لگائی کہ الا ان محمدن قد قتل، سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، یعنی ہم جیت گئے،
ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ افراتفری، اضطراب اور بے چینی، اس ساری کیفیت کو اب ایک طرف رکھتے ہوئے اتنی بات کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام جب سنبھل کر کھڑے ہوئے تو آواز لگائی کہ الی عباد اللہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، گویا میں زندہ ہوں، موجود ہوں، ادھر ادھر منتشر ہونے کی بجائے میری طرف لوٹ کر آؤ۔ الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے گرد جمع ہو جاؤ۔ بس یہ آواز صحابہ کرام کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ اطمینان ہوا، حوصلہ بڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کی آیات میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پھر ایک تسکین سی نازل کر دی صحابہ کرام کے دل پر، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر ایک کیفیت طاری کی، وہ تسکین تھی ایسے جیسے ایک بہت بڑے اضطراب کے بعد اطمینان کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اس آواز پر پلٹ کر، سمٹ کر پیغمبر دو عالم کے گرد جمع ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام پیغمبر دو عالم کے ساتھ سمٹ کر احد پہاڑ کے تھوڑا سا اوپر چڑھ کر ایک غار میں جمع ہو گئے۔ وہ مکالمہ ہوا ابو سفیان کا حضرت عمر کے ساتھ، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس پلٹ گیا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے اترے، میدان خالی ہو گیا کفار سے، تو پیغمبر دو عالم کے سامنے صحابہ کرام کی بکھری ہوئی لاشیں تھیں۔ جو زخمی تھے وہ تو زخمی تھے، حضور کے ساتھ تھے، خود پیغمبر دو عالم کے زخم دھوئے گئے، ان میں چٹائی جلا کر رات بھری گئی خون روکنے کے لیے۔ یہ لمبی باتیں ہیں، لیکن پیغمبر دو عالم جب وادی میں تشریف لائے تو پھر لاشوں کو تلاش کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا، گنتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص بات کہی ہے، اسے ہم سب کے لیے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، پلے باندھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کے معاملات سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایسا انسانی تاریخ میں ہوتا رہتا ہے، جیسا اب ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اور دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ پچھلی 2 صدیوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگا ہے اور تمہارے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو تمہارے مقابلے میں جو قوم ہے گزشتہ کل یعنی بدر کے میدان میں انہیں بھی زخم لگا اور ان کے لوگ بھی مارے گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ انسانی زندگی میں ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں، فتح اور شکست کے اعتبار سے، بیماری اور تندرستی کے اعتبار سے۔ کسی کا بیمار ہو جانا یا کسی کا صحت مند ہو جانا اس کے حق یا باطل پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کسی جنگ میں فاتح ہو جانا اور کسی جنگ میں
زخم لگ جانا یہ حق کی دلیل نہیں ہے. حق کی دلیل کے طور پر علم ہے، وحی الہی ہے، رسولوں کی تائید ہے، وہ ایک الگ باب ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. تلک الایام نداولها بین الناس. لیکن ہم نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں. یدبر الامر الا لہ الخلق والامر. یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ الا لہ الخلق والامر، ہر چیز کا خلق بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ کے قبضے میں ہے. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے. اسی قاعدے کے مطابق تلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ ایمان والے اور منافق الگ الگ ہو جائیں. یہ جو ملے جلے رہ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں، غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی فرق واضح کرنا چاہتے ہیں مومن اور منافق کے درمیان. پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور یہ پتہ چل گیا جب 1000 کی تعداد میں نکلے اور 300 واپس پلٹ گئے تو پتہ چل گیا کہ ایمان والے کتنے ہیں اور منافق کون ہیں جو واپس چلے گئے. واضح ہو گئی ساری بات. دوسری بات وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا معاملہ اس لیے بھی کیا کہ تم شہادت مانگتے تھے. پہلے تم کہتے تھے کہ بدر میں اتنے لوگ شہید ہوئے، ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. تو جن کے دل میں تڑپ تھی، تمنا تھی شہادت کی، اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے جب ہمارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو اور ہم بھی اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ دینا تھا. ایک اور دوسرا مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح کرنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے کام کی تدبیر فرمائی اور یہ صورتحال تمہارے سامنے آئی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سورہ البقرہ میں تو یہ کہا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. زبان سے کہنے کی بات تھی. لیکن یہ آیات جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے خطبے میں، یہ غزوہ احد کے شہیدوں کے حق میں نازل ہوئی. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں یا مارے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. ایک ہے زبان سے کہنا، ایک ہے دل میں ان کے مردہ ہونے کا خیال اور تصور لانا. فرمایا نہیں، یہ جو 70 مارے گئے اور جن کا جنازہ پیغمبر دو عالم نے پڑھایا اور جن کو جس انداز سے دفن کیا گیا ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ شہید ہیں. اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. یہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کے مردہ ہونے کا اپنے دل میں کبھی خیال بھی نہ آنے دینا. ایسے گزرتا ہوا خیال آتا ہے نا کہ شاید یہ مر گئے. فرمایا نہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ اپنی وفات سے بھی چند دن پہلے جب بیماری میں افاقہ تھا تو احد تشریف لے گئے. 2 ہی سفر مدینہ طیبہ سے پیغمبر دو عالم کے وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں. ایک مسجد قباء کی طرف کا اور ایک احد کی طرف کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، قباء کی اپنی ایک فضیلت ہے، احد پہاڑ کی اپنی ایک فضیلت ہے. وہ بیان ہو چکی ہے ایک موقع پر، کئی مواقع پر، کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دامن میں اپنے شہیدوں کو دفن کیا، اس کے اندر پناہ لی. اور ایک موقع پر جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے کہا تھا کہ لو ان احدکم
انفقا مثل احد، یعنی احد پہاڑ کو پیغمبر نے کئی حدیثوں میں بیان کیا. ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ ھذا جبل احد جبل، یہ احد یہ جبل ہے، ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. گویا پتھروں میں بھی نبی کی محبت کا ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے. پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ان کی اپنی فضیلتیں ہیں. اللہ ہم کو ان سب کی زیارت نصیب فرمائے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کی تلاش شروع ہوئی. 1 2 3 4 پیغمبر دو عالم کے سامنے 70 صحابہ کرام کی میتیں اور لاشیں، اور ان میں سے کچھ تو شہید ہیں کہ زخم لگا، خون بہا، شہید ہو گئے. کچھ ہیں جنہیں باقاعدہ ہدف بنا کر شہید کیا گیا اور ان کے لیے باقاعدہ قیمت لگائی گئی. ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دو عالم کے چچا ہیں. ان کی قیمت لگائی گئی اس لیے کہ بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے کئی لوگ قتل ہوئے تھے کفار کے. اب قیمت لگ رہی ہے. جب احد کے لیے چلے ہیں تو ایک آدمی نے کہا اے وحشی، یہ جبیر ابن مطعم کا غلام ہے اور اس علاقے کا ہے، میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا. اس نے کہا کہ وحشی تم بہت تیز ترار ہو، تم ہمارے خاندان کے اور ہمارے باپ سے غلام چلے آ رہے ہو، اگر تم میرے باپ کے قتل کا انتقام لیتے ہوئے حمزہ جو میں پیغمبر کے چچا ہیں، حمزہ بن عبد المطلب، انہیں احد کے میدان میں قتل کر دو گے تو ہماری طرف سے تم آزاد ہو. تمہاری آزادی کی قیمت یہ ہے کہ تم حمزہ کو قتل کر دو. چلتے ہوئے ہندا جو ابو سفیان کی اہلیہ ہے اور ان کے والد بھی، ان کا والد بھی قتل ہوا ہے حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے. اس نے کہا اے وحشی، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو یہ زیورات جو میں نے پہن رکھے ہیں، وہ قریش کے خاندان کے امیر کبیر لوگوں میں سے وہ ہے، اور بہت سے زیورات پہننے کا اس وقت رواج تھا. ہر وقت جس طرح مرد جو ہیں وہ اسلحہ سجا کے رکھتے تھے، عورتیں زیور پہن کر رکھتی تھی کہ یہ زیور پہنے ہوئے میں جا رہی ہوں احد کے میدان میں، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا اور حمزہ تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو میں یہ سارے زیورات تمہیں انعام میں دے دوں گی. قیمت لگ رہی ہے سر کی، جیسے ہمارے یہاں قیمتیں لگتی ہیں کہ فلاں کے سر کی اتنی قیمت ہے، فلاں کے سر کی اتنی قیمت ہے. حضرت حمزہ کے سر کی قیمت لگ رہی ہے. لیکن حمزہ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ رشتے میں عبد المطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں. پھر انہوں نے بھی ابو لہب کی باندی صوبیہ کا دودھ پیا ہے، پیغمبر دو عالم کو بھی اس نے دودھ پلایا، لہذا دودھ شریک بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے، اور تقریباً ہم عمر بھی ہے. لیکن اسلام قبول کرنے میں حضرت حمزہ کا کردار کیسے پیش نظر رکھنا چاہیے؟ جب پیغمبر دو عالم نے اعلان نبوت کیا ہے تو اس وقت نبی کریم کے 4 چچا زندہ تھے، ابو لہب، ابو طالب، عباس، حمزہ، یہ 4 چچا زندہ تھے. ابو لہب آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. ابو طالب آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی یہی ہے. پیغمبر دو عالم کو تسلی دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیغمبر غمزدہ تھے کہ ابو طالب نے میری بہت حمایت اور تائید کی، لیکن آخر وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کہا کہ اموت علی دین عبد المطلب اور دین آبا، میں آبا و اجداد کے دین پر مر رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا. پیغمبر دو عالم کو اس کا صدمہ تھا اور تکلیف تھی. اللہ نے تسلی دی کہ انک لا تہدی من احببت. آپ قرآن مجید کی یہ آیت دیکھ لیں اور معصور تفاسیر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، عباس مسلمان ہوئے، لیکن کب؟ بدر میں قیدی بن گئے ہیں، چچا بڑے ہیں، قیدی ہوئے، اور قید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا بدر میں گویا اسلام کے مقابلے میں آئے اور لڑے، قیدی بنے۔ اسلام قبول کیسے کیا کہ جب فدیہ لینے کی بات ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ عباس پیغمبر کے چچا ہیں، ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے کیوں نہ چھوڑ دیا جائے، حضور سے کہا جائے کہ ہم ان کا فدیہ نہیں لینا چاہتے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور عباس نے بھی کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں مسکین آدمی ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ دوں گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس فدیے کے لیے رقم نہیں ہے، سب فدیہ دیں گے، تم فدیہ نہیں دو گے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ، شان نبوت میں اس پہ ساتھ شامل، حضور سرور دو عالم نے فرمایا کہ وہ تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل میری چچی نے وہ جو خزانہ، وہ جو مال و دولت اور سونا چاندی اپنے گھر کے سین میں دفن کیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ آپ توجہ کر رہے ہیں میری طرف؟ پیغمبر دو عالم نے فرمایا تم اس کے مالک ہو، تم کہتے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں، تم دونوں نے اپنے گھر میں ایک خزانہ دفن کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے، کہنے لگے اے محمد، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم ہے کہ ام فضل اور میرے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے وہ خزانہ دفن کیا ہے، کچھ معلوم، آج تم نے یہ بتایا ہے تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ تم انسان نہیں ہو، تم اللہ کے نبی ہو، عام انسان نہیں ہو، تم اللہ کے نبی ہو، کہ اللہ کی وحی کے علاوہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ مسلمان تو ہو گئے، لیکن حضرت پیغمبر دو عالم نے کہا کہ تم واپس جاؤ، ابھی اپنے اسلام کو رکھو اپنے پاس، یہ نہ ہو کہ قیدی ہونے کی صورت میں اسلام قبول کیا، جاؤ اپنی جگہ پر جاؤ گے اور فدیہ دو، آزادی مل جائے گی، مکہ میں رہو، پھر جب جی چاہے کلمہ پڑھو، تاکہ دنیا کو یہ نہ ہو کہنا پڑے کہ قیدی ہونے کی وجہ سے مجبوراً کلمہ پڑھا ہے۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کا اظہار بھی کیا، اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف مہاجر بھی ہو رہے تھے کہ پیغمبر دو عالم مکہ فتح کرنے کے لیے چل پڑے اور مکہ پہنچ گئے اپنے اسلام کا اظہار۔ لیکن حمزہ پیغمبر کے ان چاروں چچاؤں میں سے وہ عظیم الشان چچا ہے، وہ جرأت مند اور بہادر چچا ہے، اور وہ چچا ہے کہ جس نے پیغمبر کی پشت پر ہاتھ رکھا ہے، جس نے پیغمبر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر 2 یا 3 نبوی میں اسلام قبول کیا، اور اس طرح شیر بن کر پیغمبر دو عالم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ ایک موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسولی، یہ میرا چچا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسول، پیغمبر دو عالم نے یہ جملہ اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کے لیے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ پیغمبر دو عالم نے حضرت حمزہ کے لیے جملہ کہا، اور پھر حضرت حمزہ پیغمبر دو عالم کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت عمر جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، دار ارقم میں پہنچے تو حضرت حمزہ پہلے سے موجود تھے، گویا پیغمبر دو عالم کی حفاظت کے لیے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ تو پہلے سے موجود تھے۔ اور جب کسی نے آ کے کہا کہ عمر ہے، جلاد ہے، خطاب کا بیٹا ہے، چہرہ تبدیل ہے، متغیر ہے، عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، اسے اندر آنے دے یا نہ آنے دے، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندر آئے گا۔ اگر پیغمبر دو عالم کی نبوت کے آداب کا لحاظ رکھے گا تو ہم بھی اسے احترام سے، اخلاق محمدی سے بٹھائیں گے، اور اگر اس نے یہاں اندر داخل ہو کر شان نبوت میں کوئی بدتمیزی کی تو میں اسی کی تلوار چھین کر اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت حمزہ اتنے بڑے حوصلے کا باعث تھے
آج وہ حمزہ ہدف بنے ہیں، ان کی قیمت لگی ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے۔ وحشی خود بیان کرتے ہیں کہ میں طاق میں مجھے کوئی غرض نہیں تھی اس غزوہ احد میں آنے کی، اور پیغمبر دو عالم کی پھوپھی ہیں، انہیں پتا چلا ہے تو جس طرح اور عورتیں آئی ہیں مدینہ طیبہ سے بھاگتی ہوئی پیغمبر کا حال پوچھنے کے لیے، حضرت صفیہ بھی آئی ہیں۔ پیغمبر دو عالم نے دور سے دیکھا تو صحابہ سے کہا اسے روک لو، اسے حمزہ کی لاش تک نہ پہنچنے دو، یہ حمزہ کو دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت ہونے کی وجہ سے یہ واویلا کرے، یہ منہ پہ جو عرب کی اور جاہلیت کے زمانے کی ساری باتیں تھیں جن کو پیغمبر دو عالم نے منع فرما رکھا تھا، روک دیا گیا۔ آئیں پیغمبر دو عالم کے سامنے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حمزہ کی لاش کو دیکھنے سے روکا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گی، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی کی جس حالت میں لاش پڑی ہوئی ہے اس حالت میں دیکھ کر تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ صفیہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے اپنے بھائی کی میت لاش دیکھنے دیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جسے اللہ پسند نہ کرتے ہوں، اللہ کا رسول پسند نہ کرتا ہو۔ پیغمبر نے کہا جانے دو، قریشیہ ہے، ہاشمیہ ہے، وعدے کی پکی ہے، حوصلے اور برداشت والی ہے۔ حضرت صفیہ گئیں، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے، لیکن ایک بات زبان سے نکالی اور کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے اللہ یہ میرے بھائی کی قربانی ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں تو میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما لے۔ ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جس طرح اسلام کو اپنی گود میں پالا ہے اور جس طرح تاریخ انسانیت میں ایک منفرد کردار ادا کیا ہے، کسی قوم کی عورتوں کو یہ حوصلہ نہیں ہے جو محمد کی صحابیات کو حوصلہ ملا تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں نے صبر کیا ہے، میں نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے، کوئی اور دیکھتا تو برداشت نہ کر سکتا، میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا جو لفظ اللہ کو پسند نہ ہو، آپ کو پسند نہ ہو۔ پیغمبر دو عالم نے دعا دی، میتیں جمع کی گئیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی تھی اس کا بعد میں اندازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر دو عالم آخر وقت تک، وحشی جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان سے بھی کہا کہ اے وحشی، میں نے تمہارا کلمہ تو قبول کر لیا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، میں تمہیں پناہ دے دیتا ہوں، میں تمہیں امن دیتا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم سامنے آتے ہو مجھے اپنے چچا حمزہ کی لاش نظر آ جاتی ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ پیغمبر کے دل پر کیا گزرتی رہی۔ 70 صحابہ اکرام کی میتیں ہیں اور میتیں اس انداز میں ہیں کہ کفن کے لیے چادریں پوری نہیں ہو رہی۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں اپنے گھروں سے سب کچھ نکال کر پھینک دیتی، لیکن پیغمبر کا ایک قاعدہ، ایک ضابطہ سن لیں۔ امام بخاری نے جو روایت بیان کی ہے وہ سن لیں، لیکن اس کے بعد مسئلہ بیان ہو جائے گا۔ امام بخاری نے کہا، روایت بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى احد فی ثوب واحد۔ پیغمبر دو عالم صحابہ کرام جو شہید ہوئے احد میں، ان کو دو کو ایک ایک قبر میں، ایک ایک کفن میں جمع کرتے رہے۔ کفن کم تھے، چادریں کم تھیں، فی ثوب واحد، اور بعض محدثین نے کہا کہ ثوب واحد سے مراد فی قبر واحد، پیغمبر نے 35 قبریں بنوائیں، 70 صحابہ کو 35 قبریں، یعنی دو کو ایک ایک قبر میں دفن کیا۔ یقول، اور جب پیغمبر ان کو دفن کرنے کے لیے لٹاتے
تو کہتے ایہم اکثر اخذا بالقرآن، یہ جو دو جن کو ایک قبر میں رکھا جا رہا ہے، بتاؤ اپنے علم اور مشاہدے کے مطابق کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے۔ میں اب فضیلت قرآن پہ چلا جاؤں کہ قرآن مجید ان میں سے دونوں میں سے کس کو زیادہ یاد ہے۔ صحابہ جس کو کہتے کہ یہ ایسا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ قرآن یاد ہے، تو پیغمبر دو عالم اس کی میت کو قبلہ رخ اس سے آگے کرتے، گویا حافظ قرآن کو دوسرے صحابی کا امام بنا کر اور دوسرے صحابی کو اس کا مقتدی بنا کر پیغمبر دو عالم دفن فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کی اپنی ایک شان ہے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا وہ آگے ہوگا، اور جس کو قرآن کم آتا ہے وہ پیچھے رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے، پیغمبر دو عالم کا فیصلہ بھی یہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کچھ بھی ہو، حافظ قرآن آگے ہوگا، یہ سب کے سب اس کے پیچھے ہوں گے، اس لیے کہ قرآن نے جو فضیلت دی ہے وہ دنیا کے کسی اور منصب کی فضل سے فضیلت نہیں مل سکتی۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اور کم از کم یہ ہے کہ صحیح الفاظ کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھانے کا اہتمام تو کر لیں۔ ہم نے سب کچھ پڑھا لیا ہے، انجینئرنگ بھی پڑھا لی ہے، طب بھی پڑھا لی ہے، MBBS کر لیا ہے، ایڈوکیٹ بنا دیا ہے، دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے، ہم کہتے ہیں 4 بیٹے ہیں، ایک یہ کر رہا ہے، ایک وہ کر رہا ہے، ایک CSS کر رہا ہے، ایک چیف پتہ نہیں کیا، لیکن قرآن کس نے پڑھا ہے؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ یہ دیا کہ ان دو میں سے بھی جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے میں محمد اس کو آگے رکھوں گا، اور جس کا قرآن کم ہے اس کو پیچھے رکھوں گا۔ ایہم اکثر اخذا للقرآن فاذا اشیر الی احدہما فقدمہ فی اللحد۔ پیغمبر دو عالم جب صحابہ اشارہ کرتے کہ یہ صحابی زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو قدمہ فی اللحد، حضور اس کو لحد میں قبر میں آگے کرتے۔ حضرت جابر کی جو روایت حضرت امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں یہ ہے، قال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ۔ ایک بات، یہ جو صحابہ دفن ہو رہے ہیں قیامت کے دن، ان کے زخمی ہونے کا، ان کے ایمان کا، ان کے جذبے کا، ان کی شہادت کا میں گواہ بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی تو پیغمبر دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کے ایمان پہ جرا کر رہے ہیں، صحابہ کے ایمان پہ بحث کر رہے ہیں، نہ جانے کیا دماغ خراب ہوا ہے، کون سا پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے لوگوں کا، کہ جن کے ایمان اور جن کی شہادت کی گواہی پیغمبر انا ہؤلاء، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کے ایمان اور ان کی شہادت کی گواہی دوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کے ایمان پہ جرا کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِدَفْنِهِمْ، حضور نے ان کے دفن کا حکم دیا، بِدِمَائِهِمْ، ان کے خون کے ساتھ، دھونا نہیں، خون صاف نہیں کرنا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا، خون آلود کپڑے رہنے دیے گئے جسم پر، اوپر چادر ڈالی گئی، اور چادریں بھی کیسے ڈالی گئی؟ حضرت مصعب کا معاملہ بھی یہی ہوا، حضرت حمزہ کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ چادر پورے جسم پر پوری نہیں آ رہی، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اور یوں پیغمبر دو عالم نے صحابہ کرام کو کفن دیا ہے۔ لیکن اس روایت میں چونکہ امام بخاری جو ہیں وہ مقلد ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، آج ہم نے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری کے درس کا آغاز کیا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری ہے۔ ہم نے بخاری کا درس شروع کیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری کا علم جو ہے وہ کس طرح سیراب کر رہا ہے امت کو، امام بخاری کا علم حدیث امت کو کس طرح مسلسل سیراب کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال
امام بخاری چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، انہوں نے وہ روایت امام بخاری شریف میں درج کی جو امام شافعی کا اصول اور ضابطہ ہے اور قانون اور فقہ ہے کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو حضور سرور دو عالم یہاں حدیث میں یہ لم یصلی علیہم ولم، نہ تو غسل دیا گیا نہ نماز پڑھائی گئی۔ اور اسی اب مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی بنیاد پر یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے خون آلود کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نماز اس پہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے ان شہدائے احد پر بھی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بھی امت میں یہ قانون اور ضابطہ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پیغمبر دو عالم نے، بس ایک جملہ کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں اور اس کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگلا جمعہ چونکہ ہم جشن آزادی منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، غلام ہوتے ہوئے بھی بدترین غلامی میں مبتلا ہیں ہم اس وقت، لیکن اس کے باوجود جشن آزادی منانے کے لیے لنگر لکوٹ کس رہے ہیں، بیٹھ کے نکال رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ ہم جشن آزادی منائیں گے۔ تحریک آزادی میں جو لوگ شہید ہوئے اور تحریک پاکستان میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا بھی تذکرہ ہم پر فرض ہے، ہم پہ حق ہے، ان کا تذکرہ کریں گے، اس لیے آج اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے صحابہ کی نمازیں پڑھائیں، انہیں دفن کیا قرآن کی بنیاد پر آگے پیچھے کر کے، اور پھر جب مدینہ کی طرف چلنے لگے تو فرمایا یہ سب شہید ہیں۔ اس سے پہلے بھی امت میں انبیاء کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ شہادت کا رتبہ پاتے رہے ہیں، قیامت تک بھی لوگ اللہ کے دین پر قربان ہوتے رہیں گے، لیکن سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ بن عبد المطلب، قیامت کے دن جب سب کے سب شہید جمع ہوں گے، ان سب شہیدوں کا سردار عبد المطلب کا بیٹا میرا چچا حمزہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی شہادت نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ بن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں کہ آگے پیچھے جتنے شہید ہوئے، جتنے ہوں گے، قیامت کے دن سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا۔ اللہ احد کے تمام اسباق ہمیں نصیب فرما، عبرت و موعظت نصیب فرما، شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے صحابہ سے ہماری عقیدت کے اور ایمان کے جذبوں میں اضافہ فرما، اور اے اللہ ہمیں پیغمبر دو عالم کی سیرت سے اور صحابہ اکرام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔